آج اور جو آپ نے فرمایا، میں اب مسئلے کا ایک مسئلے کا حل یہ عرض کر دوں. نارملی ہمارے گھروں سے چیزیں ملتی نہیں ہیں. ہم سمجھتے چوری ہو گئی، غائب ہو گئی، کوئی لے گیا، اور پھر ایک عرصے کے بعد وہ کسی کپڑے کے نیچے سے ملتی ہیں، کسی دراز کے اندر سے ملتی ہیں، کسی ڈبے کے نیچے سے ملتی ہیں. تو صوفے کے درمیان جو وہ بعضوں کا دو سیٹوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، اس کے اندر سے نکلتی ہیں. تو کبھی وہ گدا ہٹاؤ پلنگ کا تو اس کے نیچے سے نکلتی ہیں. تو کبھی کسی بیگ کے نیچے سے نکلیں گی. تو کبھی وہ بہت ایک عرصے کے بعد وہ پلنگ کے نیچے جھاڑو مارنے کی سعادت ملی تھی، تو اب اس کے نیچے سے نکلی تھی، یہ تو اس کے نیچے تھی. تو یہ ہوتی ہے ہماری بے احتیاطیاں، لاپرواہیاں ہوتی ہیں کہ ہم چیزیں رکھتے ہیں نا تو سمجھتے نہیں کہ چیز رکھنے کا ہے. تجربے کار اور سمجھدار لوگوں کی علامت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو کہاں رکھنا ہے اس نے ایک وہ جگہ فکس کی ہوئی ہے. آپ نارملی آپ وہ جوتا پالش کرنے کے لیے برش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جوتا پالش کرنے کے لیے اس کی پالش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر رکھ دی ہے. تو یہ نہیں پتہ چلتا. چیزیں اپنی جگہ پر رکھنے کی عادت بنائیں، اور جہاں لاک ان کی کرنا ہے. بعض اوقات چیزیں جہاں رکھنی ہے نا اس کا تحفظ یہ ہے کہ اس کو لاک کیا جائے. تو اب لاک کر دیا، اب چابی ڈھونڈو، اب چابی کدھر ہے. تو اب یہ پرابلم ہے کہ یہ چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں. تو چیزوں کو اتنا سنبھال کے رکھا جاتا ہے کہ خود بھی نہیں پتا ہوتا سنبھال کے اصل میں بہت زیادہ اصل میں بعض اوقات چھوٹا موٹا پرس رکھ لے. دیکھیں آدمی چھوٹا موٹا پرس رکھ لے. اب تو مطلب لیڈیز پرس الگ آتے، گھر میں بھی ایک چھوٹا سا پرس لٹکا کے رکھ لے. اب موبائل بھی چھوٹا موٹا ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، اور چابیاں بھی رکھنی پڑتی ہیں، کچھ پیسے رکھنے پڑتے ہیں. روزانہ کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی رہتی ہے. بار بار جاؤ، بار بار نکالو، بار بار بھاگو، ادھر موبائل پہ بھاگو، ادھر فون پہ بھاگو. تو ایک آدمی کو اپنی ذات میں مینیج کرنا چاہیے، اپنی ذات کو مینیج کرنا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں ہونی. اب مثال کے طور پر آدمی کو اتنا ہی رکھ کر بھول جانے کی عادت ہے. عبدالحبیب اب جس کو نظرت بکے چشمے کے نہیں آتا، نہیں چشمہ رکھ کے بھول گیا، تو ڈھونڈے کیسے چشمہ آیا ہے؟ کچھ چشمہ کیسے ڈھونڈے؟ پھر ان کو بھی اگر پوچھنا ہے کہ نظریں بڑھانے کا کوئی فارمولا دو، تو اس کے لیے بھی نمبر ڈھونڈنے کے لیے بھی تو چشمہ چاہیے. صحیح ہے. تو وہ چشمہ رکھ کر بھول گیا، وہ اب چشمہ ڈھونڈے. تو یہ چیزیں کئیوں کے ساتھ بچار یہ عموماً ہوتے ہیں ایبسنٹ. آپ نے فرمایا چشمہ سے نمبر تو کارڈ سے پتا چلے گا، جو کارڈ ڈاکٹر بنا کے رہتا ہے. وہ سے کیا نمبر فون نمبر کی بات کیا تھا. دوسرا نمبر یعنی کچھ بھی اگر زندگی میں کرنا ہے تو گلاسز تو چاہیے نا. یہ بھی پرابلم ہے. یہ بھی لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ دل کہیں ہے، دماغ کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور ہے، کان کہیں اور ہے. تو آپ جو ہے نا وہ ہر جگہ کو اپنی جگہ فکس کر لیں. یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں، یہ ایبسنٹ مائنڈیڈ پرسن جو ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے بڑے دکان پہ رکھ کر چیزیں بھول جاؤ، فیکٹری پہ رکھ کر چیزیں بھول جاؤ، اور جناب یہ رکھ کر بھول جاؤ. آدمیوں کی جو شامت آتی ہے نا دکانوں پہ، باپ رے باپ، کسی کام کا نہیں ہے، ہڈ حرام ہے، اور بے وقوف قسم کا نکلتا وہ سانپ کے سیٹ کے یا دراز کے اندر سے یا کدھر سے نکلتا ہے. ایسا ہو گیا تو اب اصولاً اس بندے کو اس کو معافی نہیں مانگنی چاہیے. یہ کئی بار ہوتا ہے کہ جس بات پر ڈاٹا نا وہ قصور ہمارا ہی نکلتا ہے. معافی مانگنے سے تو کم از کم ڈانٹنے کی تو عادت نکل جائے گی. دوبارہ بولے گا نکلے گا تو میرے پاس سے. ٹھیک ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کوئی تعویذ ملتا ہے، اب وہ ایسا صورتحال ہو جاتی ہے جیسا کہ کوئی بم ملا ہے گھر سے. اب ان کا شک ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں ہے، یا فلاں کوئی ہے، کوئی عزیز ہے، عمل کروایا ہے. تعویذات کرتا ہے. تعویذ ملا ہے تو کچھ دیکھیں اس کو. کئی دفعہ ایسا ہوا وہ تعویذ لائے تو دیکھا، پھر ہم کہتے ہیں یہ آپ کو ہم نے ہی تو دیا تھا. کھول کے دیکھتے تو ہمارا ہی ہوتا ہے، اور آپ کے فلاں مقصد کے لیے آپ کو دیا تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. یہ مطلب خود ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، بھولنے کی عادت ہوتی ہے، اور کنفیوز مائنڈ ہوتے ہیں، اور بیچارے گھر بار کا حال برا ہوا ہوتا ہے. تو چیزیں اپنی جگہ پر، یہ پہلے بھی میں سلسلے میں بیان کر چکا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے گھر میں. اچھا آدمی تو آدمی ہے نا، وہ تو آئے گا تو جوتے ادھر ڈالے گا، موزے ادھر ڈالے گا، بیگ ادھر ڈالے گا، تو کپڑے ادھر ڈالے گا، تو یہ سب کچھ ادھر ادھر ڈالے گا. کیونکہ اس کو سمیٹ کر رکھنے کی ذمہ داری تو اس نوکرانی کی نا جس کو بیوی بنا کر آپ گھر پر لائے ہو، اس ملازمہ کی ہے بیچاری. اور وہ صبح اٹھو گے تو اگر آپ وہ چیز نہیں ملے گی تو وہ اس کی تو گئی کلاس نہ، تو وہ تو بولے گا تو کرتی کیا تھا. تم بھی تو کوئی سوچو، کوئی طریقہ ہے، کوئی جوتے کی جگہ پر اتارو، جوتے کے اندر ہی موزے ڈالو.
سارے کام ہم کریں گے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کے کرنے کے وہ آپ کو برداشت کرتی ہے، کم کام ہے یار، یہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے، برداشت کر رہی ہے آپ کو، یہ بھی ایک بڑا کام ہے، کبھی سوچے اس کو، وہ صبر والی ہوتی ہے بازوں کی، ٹھیک ہے، بازوں کی بازوں کی کہوں گا اور کیا کہوں گا، احتیاط تو کروں گا، ورنہ اس ٹائم پہ میرے مخالف ہو جائیں گے، یہ کرتا کیا ہے، تو یہ ہوتا ہے، کبھی یہ برداشت کرتا ہے کہ وہ برداشت کرتی ہے، یہ بھی کام ہے دوسرے کو برداشت کرنا، تو اس میں اپنی چیزیں سنبھال کر رکھیں، اور یہ جو میں نے چند چیزیں آپ کو عرض کی ہیں اس پر غور کر لیں، باکس بنا لیں، دیکھیں گھر میں نا چیزوں کے باکس بنا لیں، اب جیسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، امامے کہاں رکھنے ہیں، ٹوپیاں کہاں رکھنی ہیں، موزے کہاں رکھنے ہیں، سر بند کہاں رکھنے ہیں، اچھا اس کے علاوہ رومال کہاں رکھنے ہیں، یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم، اچھا پھر آپ نے گھر پہ آنا تو ایسا کرو، جیسے میرے پاس پین ہے، چشمہ ہے، تو میں نے اپنی قلم و چشمہ کہاں نکال کر رکھنا ہے، کپڑے کرتے میں ہی رکھنا ہے یا باہر نکال کر رکھنا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پیارے اسلام بھائیوں ہمیں اپنی آپ کو خود اپنی پرسنالٹی کو مینیج کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس سے یقین مانیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کی خود آپ کا ٹائم، کتنی چیزیں صرف چیزوں کو ڈھونڈنے میں اور ان کو گیدر کرنے میں، جو منتشر ہوتی ہیں چیزیں اس کو گیدر کرنے میں، جمع کرنے میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو اللہ کرے کہ جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے تو یہ ہو جائے، دیکھیں نا کچن بھی تو آپ سنبھالتی نہیں سنبھالتی، کبھی آپ نے کسی سے پوچھا کہ چینی کدھر رکھی تھی، مل نہیں رہی ہے، چینی چینی کی جگہ سے برآمد ہوتی ہے، مسالہ مسالے کی جگہ سے برآمد ہوتا ہے، تیل تیل کی جگہ سے ہی زندہ پایا جاتا ہے، اور مطلب کہ وہ پتی اپنی ہی جگہ پر صحیح سلامت آپ کے ہاتھ میں آتی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان تمام تر چیزوں کو کسی ایک جگہ پر فکس کیا ہوا ہے۔ اس میں ایک اور احتیاط اب لوگ کرنے لگے ہیں کہ جو چیزیں ایک جیسی دکھتی ہیں نا اس میں لکھ بھی دیتے ہیں کہ نمک ہے، اب نمک اور کھانے کا سوڈا جو ہے نا وہ دکھنے میں نارملی ایک جیسا ہوتا ہے، تو بعضوں کا تو اس میں بھی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں، اچھی آپ نے وہ توجہ دلائی ہے، اب تو لکھی ہوئی چیزیں بھی برنیاں نا، کئی چیزوں کو لکھی ہوئی ملتی ہیں، شوگر لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس طرح کی لیکن پھر ڈالیں اس میں وہی مہربانی کر کے، پھر اس میں ڈالیں وہی، کبھی 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 کیا ہوتا ہے وہ لکھا تو وہ اس کا ایک سوراخ والا جو ہے نا وہ ہوتا ہے سالٹ، جی یہ نارمل ہے، اور جس پہ زیادہ سوراخ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے وہ کالی مرچ پیپر، تو اب وہ بھرنے والے نے اس میں مسالہ، اس کو نہیں پتا نا کہ ایک سوراخ کا مطلب کیا، نہیں اتنے اب سوراخ کا چیزوں کو مطلب استعمال کرنے کا بھی جو خبتے نا کہ بھئی یار اس بوتل میں یہ ڈال لو، اس میں یہ ڈال لو، اب باتھ روم میں بلیچ ڈال کے رکھا شیمپو کی بوتل کے اندر، اور گھر میں آیا بیچارہ کوئی مہمان اور اس نے ڈالا اپنے بالوں پر، واقعہ ہوا ہے، وہ کہہ رہے جھاگ کیوں نہیں بن رہا، جلن کیوں ہو رہی ہے، بعد میں پتا چلا کہ وہ شیمپو کی بوتل میں انہوں نے بلیچ ڈالا ہوا تھا جو باتھ روم صاف کرنے کا یا کپڑوں میں ڈالنے بعد کا، میں بال سلامت ہے نہیں، بس وہ بیچارے کے ساتھ جو بھی ہوا، تیل کی شیشی کے اندر کچھ اور ڈال دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے۔ کسی کو معجون دیا تھا استعمال کرنے کے لیے، وہ گھر میں گریس رکھا ہوا، گریس کھاتا رہا پورا استغفر اللہ، باجون کا رنگ چینج کرو بھائی، گریس جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ گریس والے کو نہ سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ یار، گریس ہمارا حکیم ہے، میرے سامنے تو معجون والا بیٹھا ہوا ہے نا، ہمارا حکیم صاحب ہے، یہ اس کو اب آپ لکھ کے دیا کرو بھائی یہ معجون کی بوتل ہے۔ اگلے ہفتے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کھائے کیا ہے، تو وہ بتا چلا کہ وہ یہ گریس کھاتا رہا ہے، بعض فرسٹ ٹائم کبھی زندگی میں پہلی بار دوا کھا رہے ہوتے ہیں، حکیمی دوا، اندازہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو اتنا تو پتا ہے کہ حکیم کی دوا ایسی ہو سکتی ہے، دیکھ لو آپ اس کا حال کیا ہوا ہوگا، اس کے ویسے اندر سارے پارٹ سیدھے ہو گئے ہوں گے۔ آپ کو اتنا یہ حکیم صاحب ماشاءاللہ، اور بھی کئی حکیم ہمارے بہت محبت کرتے ہیں، ایک حکیم صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ حکیم صاحب یہ جو 4-4 6-6 چیزیں دکان سے لے کر جو آپ ہم کو بنانے کا ذمہ دیتے ہو یہ نا، بہت مشکل ہے، یہ مشکل ہے، ایک ٹیبلٹ کے اندر 10 قسم کی کیمیکلز ہوتے ہیں جو بھی یہ ڈالتے ہیں، مگر یہ ہم کو کبھی نہیں بولتے کہ یہ 10 کیمیکل لے کر ایک پانی میں ڈال کر پی جاؤ، یہ ہم کو ایک گولی بنا کر دے دیتے ہیں کہ اس گولی میں اتنی چیزیں شامل ہیں، تو یہ ٹیبلٹ تو یہ ایسا کہ دنیا جب میں آپ اس کے مشہور پاس بھی جاؤ ہے، تو یہی کرتے ہیں، مشہور ہے دنیا میں، جان چھڑانی ہو نا آپ کو کہ اس کا علاج کیا ہے تو اس کو اتنا مشکل فارمولہ دے دو کہ آخر میں کہے یار آپ ہی بنا دو، لیکن حکیم صاحب بنا کر دیں گے آپ کو، بنا کے ہم کو یہ کہیں گے کہ آپ یہ لے لو، بھی آپ جو یہ بڑا اچھا کیلشیم کا جو بتا رہا تھا نا، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو ایک تو نام ہی سمجھ نہیں آیا، وہ کیا تھا پتہ نہیں، وہ تو ایک تو آج سمجھ آیا، پھول مکھانا، پھول منانا کیا تھا، پھول مکھانا، پھول مکھانا، کبھی دیکھا سنا ہی نہیں ہے تو کدھر سے ڈھونڈوں گا، تو یہ نا یہی بات ہے، میں کہا آپ اچھا خوش ذائقہ بھی کہہ رہے تھے، کیلشیم سے بھرپور بھی کہہ رہے تھے، میں تصور ہی کر رہا تھا کہ کہاں کیسے بنائیں گے، تو واقعی میں آپ یہ کہہ رہے ہو بہت ایک دال مکھانا بھی ہوتا ہے، یاد آ رہا تھا، تو خوش ذائقہ چیزیں بہت پسند ہے، اس کو ایک دو دفعہ میں نے آپ لوگوں کی دوائیاں چکھانے کی کوشش کی ہے، وہ بہت مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس میں ہوتا ہے ایسا کہ دونوں تینوں طریقے سے عرض کرنے کی کوشش ہوتی ہے،
کہ کچھ پیکنگ آئٹم بھی آتے ہیں اس طرح کے نہیں مختلف آپ سے جب بھی دوائی لو نا، یعنی حکیم سے جب بھی دوائی لو تو حکیم ہم کو پرچہ لے کے یہ نہیں بولتا کہ پنساری کی دکان سے لے لینا. حکیم صاحب کا اپنا مطلب ہوتا ہے، وہ دوائی بنا کر آپ کو دیتے ہیں. یہ ہے، اور بہت محنت طلب کام ہے یہ. حکیم صاحب یہ کیونکہ یہ پکاتے ہیں. حکیم صاحب جو ہوتا ہے نا، یہ نارملی دوائی کو عموماً پکاتے ہیں نا. پکانا بھی ہوتا ہوگا، ملانا بھی ہوتا ہوگا. پیسنا ہے، پھر مطلب پورا پروسیجر ہے. پروسیجر کر کے یہ مطلب ایک سیلف میڈ فیکٹری ہے ان کی یار، جو ان کی میڈیسن خود بناتے ہیں یہ نا. تو یہ کمال ہوتا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، یہ میسج ہے یہاں پر. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو شامل کروں یا نہ کروں. اس کو چلیں میں کوسچن مارک لگا لیتا ہوں. اگلے میسج پہ آتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بے روزگار ہوں اور حد سے زیادہ پریشان ہوں، کچھ بتائیں. اللہ کریم آپ کی پریشانی دور فرمائے. اور روزانہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان کا وقت، یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ کریم اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. سبحان اللہ. الترغیب والترہیب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے. تو آپ اس وقت جیسے نماز فجر ادا کرنی ہے سنت وغیرہ کے ساتھ، اللہ توفیق دے تو تہجد کی نماز بھی ادا کریں اور دعا کریں. اور اس کے بعد آپ اس دورانیے میں اپنے رب کے حضور بیٹھ کر دعا کریں، جس میں فجر اور سنت فجر اور فرض فجر بھی شامل ہے. اس میں اگر آپ کو دعوت اسلامی کا مدنی حلقہ برائے تفسیر قرآن بھی اگر مل جائے فجر کے بعد کا، تو یہ ماشاءاللہ اور بہتر مدینہ ہو جائے گا. اور اس میں ایک چیز اور میں آپ کو کہوں گا پلس کریں، اشراق و چاشت کی نفل ادا کریں. یہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد آپ پڑھیں. کم از کم 2 رکعت اشراق پڑھ لیں، نیت کر لیں 2 رکعت پڑھتا ہوں نماز اشراق کی. پھر اس کے بعد نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز ضحیٰ یعنی نماز چاشت کی. اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں. اگر 3 بار ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت یہ کہ ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ. یہ جو میں نے آپ کو بھی نماز سے متعلق اور دعا سے متعلق جو میں نے آپ کو طریقہ بیان کیا، چند دنوں تک کر کے دیکھیں، صحیح کریں، غلط نہ ہو. پڑھنا صحیح ہو، عبادت صحیح ہو جیسا شریعت کا حکم ہے. اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں، آپ کا قرض ہو تو قرض اترے گا، بے روزگاری ہو تو دور ہوگی، اور تنگ دستی ہوگی تو بھی دور ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسی طرح یہ ہو گیا ایک طریقہ. جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. اللہ اللہ. اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد ایک بار. انشاءاللہ عز و جل حالات بدل جائیں گے، سبحان اللہ. کیونکہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. چھوٹے سکے بھی بازار میں چل جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ مطلب اتنے وہ سمجھے کہ ایک بہت خوبصورت اور پرمیننٹ قسم کا میں نے آپ کو عمل عرض کیا ہے. اس کو لازمی طور پر اختیار کریں اور خود کو اللہ نے جس کاموں سے منع کیا اسے بچائیں، اور جن کام کو کرنے کا حکم دیا وہ کریں. آپ پر اللہ کی رحمت سے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اور رحمتوں کا چھما چھمی برسے گا انشاءاللہ. اور بہت سارے اس پہ مطلب بیان کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن 10:30 میں نے یہی عرض کیا ہے. ماشاءاللہ. میسج ہے ایک، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بچہ فیل ہو جائے تو